ہر شہر بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ عالمی شہرت یافتہ سیاحتی مقام پہلگام میں سیاحتی صنعت کو واپس پٹری پر لانے کی غرض سے پہلگام کارنیول کے نام سے منسوب پہلگام ٹورزم فیسٹیول اختتام پذیر ہوا۔ فیسٹیول کے دوران رنگارنگ پروگرام پیش کیے گئے، کشمیر کے تمدن اور ثقافت کی عکاسی بھی کی گئی۔ پیش مدثر قادری کی رپورٹ۔ کورونا کا قہر کشمیر کی سیاحتی صنعت پر کچھ اس قدر حاوی ہو گیا کہ معاشی طور پر ہم یہاں کی سیاحتی صنعت کی گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس صنعت کو واپس پٹری پر لانے کی غرض سے اب محکمہ سیاحت نے اقدامات تیز کیے ہیں۔ اسی کڑی کے تحت شہر آفاق سیاحتی مقام پہلگام میں ونٹر کارنیول کا اہتمام ہوا۔ فیسٹیول کے دوران ملک کے مختلف مقامات سے آئے سیاحوں نے خوب لطف اٹھایا اور مختلف فنکاروں کی جانب سے پیش کیے گئے کلچرل پروگراموں میں جھومتے نظر آئے۔ ٹورسٹ تو بہت سیف ہے، جیسے ہم آج 5-6 دنوں کے گھوم رہے ہیں، اور دوسرا یہاں کی لوکل پبلک اور یہ بہت کوآپریٹو ہے، اور سندرتا تو اتنی سندرتا ہم نے لائف میں کوئی ٹورسٹ پلیس پہ نہیں دیکھی۔ بہت اچھی سروس پرووائڈ کرتے ہیں اور بہت ہیلپ فل اور کیئرنگ بھی ہے۔ اوبویسلی آ کر وزٹ کرو سب لوگ، اینڈ بہت مزہ آئے گا۔ ہاسپٹیلٹی یہاں پہ بہت اچھی ہے، ہر جگہ گھومنے کے لیے لوگ کافی سپورٹ کرتے ہیں، کسی سے بھی کچھ بھی آپ سجیشن مانگو لوگ آپ کا پورا اچھے سے ہیلپ کرنے کا تیار رہتے ہیں۔ اس فیسٹیول سے سیاحتی صنعت پر منحصر افراد کی امیدیں مزید روشن ہو گئی اور انہوں نے اس طرح کے پروگراموں کو سیاحوں کو کشمیر کی جانب راغب کرنے کے لیے سود مند قرار دیا۔ 2 دن کے لیے جو انعقاد کیا گیا ہے، اس سے کافی اچھا ہمیں امپرومنٹ ہوا ہے یہاں پہ، اور لوگوں کا بھی کافی لوگ یہاں پہ آئے سنو فیسٹیول دیکھنے کے لیے، اور آگے بھی ہم امید کرتے ایسے سنو فیسٹیول ہونے چاہے پہلگام کے اندر۔ ایل جی منوج سنہا اور ان کے مشیر بصیر احمد خان نے بھی سیاحوں کو کشمیر آنے کی دعوت دی۔ ڈائریکٹر ٹورزم ڈاکٹر جی این ایتو نے کہا کہ سیاحتی صنعت کو مزید فروغ دینا سرکار کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ یہاں ٹورزم کے پرپز کے حوالے سے آنا چاہیں گے، وہ یہاں آئے، یہاں کی مہمان نوازی کا لطف اٹھائے، یہاں کے قدرتی نظاروں کا لطف اٹھائے، یہاں کا جو ہمارا لوکل اتھاس ہے، چاہے اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یہاں کا پہناوا ہینڈی کرافٹس ہو، یہاں کی باقی چیزیں ہیں، یہاں کا آرٹ، یہاں کا جو لوکل لوگوں کا ٹیلنٹ ہے اس کا مزہ لیں، اور یہاں کی جو یہاں سے جا کر کے ہمارے ایمبیسڈر بن کر کے باقی لوگوں کو بھی یہاں بھیجیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ ونٹر کارنیول جیسے پروگرام کی صحیح تصویر کو دنیا تک پہنچانے میں سود مند ثابت ہوں گے اور پھر ایک بار یہاں کی وادیاں سیاحوں کی آمد سے بھر جائیں گی۔ نیوز 18 اردو کے لیے اننت ناگ سے مدثر قادری کی رپورٹ۔ لداخ ونٹر کانکلیو کے دوران لیہ اولڈ ٹاؤن میں ہیریٹیج واک کا اہتمام کیا گیا۔ لیمکو سینٹر سے واک کا آغاز ہوا اور لیہ مین مارکیٹ پر اختتام پذیر ہوا۔ سینٹرل ایشین میوزیم پر مہمانوں نے لذیذ پکوانوں کا مزہ لیا۔ لیہ پیلس میں رقص کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اس دوران مانیٹرنگ، ٹریکنگ اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مختلف سیشنز منعقد کیے گئے۔ چادر ٹریک پر ایک کیس سٹڈی بھی پیش کی گئی۔ بہت ساری چیلنجز یہاں ہے کیونکہ ہم ایک اسٹریٹجک لوکیشن پہ بیٹھے ہیں، ایسٹرن پارٹ، ویسٹرن پارٹ یا ناردرن پارٹ ہو، وہاں بہت سارے ماؤنٹینس ہے، ہمارے پاس کیپیسٹی ہے۔ ایکچولی ہم ایڈونچر جو ہے یہ مکہ ہے، ایک طرح سے مکہ بولیں گے ہم، تو یہاں بہت سارے اسکوپس ہے، تو نیڈ آف دا آور یہ ہے کہ ان سارے پیکس کھولا جائے۔ تو آج کی سیشن جیسے مارننگ میں تو بڑے بڑے انڈسٹریز کے ہیڈ ساتھ ساتھ ہمارے انڈین ماؤنٹینئرنگ انسٹیٹیوٹ کا بھی ہیڈ تھا اور ڈیفینس سے تھے، تو ایک ہی ساتھ پلیٹ فارم پہ ان سے ڈسکشن، ڈیلیبریشن ہوا، برین سٹارمنگ ہوا، تو بہت اچھا سیشن گیا۔ کانہا ماگام میں ہینڈلوم ولیج کے تعمیراتی کام جاری ہے۔ مرکزی حکومت کی وزارت ٹیکسٹائل کی جانب سے
वेब पोर्टल का इफ्तिताह किया गया। कानिशाल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मरकजी हुकूमत की हिदायत पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज मिर्ज़ा ने कान्हामा मागाम में ही वेब पोर्टल का इफ्तिताह किया। पोर्टल से मुंसलिक होने वाले कारीगर बगैर दरमियानी दारी के अपनी चीज़ें मुल्क और बैरून ममालिक में फ़रोख्त कर सकते हैं। कान्हामा गाँव सयाहती मकाम गुलमर्ग हाई पर वाक़ है। गुलमर्ग जाने वाले दुनिया भर के सयाह यहाँ कानिशाल की जानिब राग़िब किए जाएंगे। वेब पोर्टल के इफ्तिताह पर कारीगरों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यूटी में सनती यूनिटों के लिए लैंड बैंक कायम किए जा रहे हैं। उधमपुर ज़िले में सरकारी ज़मीन की निशानदही और उसकी मैपिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। डीसी उधमपुर पीयूष सिंगला ने कहा कि सरकारी ज़मीन की जियो टैगिंग से शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा सरकारी ज़मीनों को गैर मजाज काबज़ीन से भी बचाया जा सकेगा। उधमपुर में इस मकसद के लिए 531 जगहों की निशानदही की गई है। नया एंटरप्रेन्योर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या जो बाहर से इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो ऑन द क्लिक ऑफ ए बटन वो देख सकेगी कहाँ पर स्टेट लैंड का पैच मौजूद है हमारी डिस्ट्रिक्ट में तहसील वाइज। तो इसके लिए ग्राउंड पे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ गए, उन्होंने वहाँ पर जियो कोऑर्डिनेट्स को मैप किया। उसके बाद हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ इस जितना भी डेटा था उसको डिजिटाइज किया। हमारे ज़िले में 100 कनाल से टू बिगिन विद 100 कनाल से जितने भी बड़े पैचेस हैं उन सब की मैपिंग करके उनको गूगल अर्थ पे उस सब की मैपिंग कर ली गई है और तहसील वाइज उसका पूरा मैप बनाकर हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। कोई भी देखना चाहे तो हमारी वेबसाइट पे जाकर उस गूगल अर्थ के थ्रू माध्यम से। जम्मू सूबे के सनती इदारों से जुड़े अफराद ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सनती शोबों को बंद होने से बचाया जाए। इन अफराद ने कहा कि वजारत सनत और तिजारत ने मालियाती तरक़ीबात जारी करने के दौरान MSME और सर्विस सेक्टर को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया है। हमारे पास अगर मेमोरेंडम आप देखो तो इतनी फाइल बनी पड़ी है। मेमोरेंडम लेना और बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ द पॉलिसी एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट हमसे डिस्कस तो करना चाहिए था ना, वो किसी ने आज तक नहीं किया। करने वाले आगे देखो आगे हम क्या करेंगे, अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करके ताले जो है गवर्नमेंट को दे देंगे, चाबियाँ दे देंगे, है कि नहीं। और देखो रीजन है कि प्रोटेस्ट करना, सड़कों पर आना वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट में काम नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आप पीसफुल प्रोटेस्ट आप करो, ब्लैक बैचेस पहनो, तो पर ये नहीं करना जी हम जो बंद का काल कर देंगे वो हम उसके अगेंस्ट है। पुलवामा कागपुरा से आए रेत बजरी का काम करने वाले कुछ मजदूरों ने श्रीनगर में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। खामोश एहतजाज कर रहे लोगों के मुताबिक 2 महीने से रेत निकालने पर पाबंदी आयद है। एहतजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि उन्हें काम करने की इजाज़त दी जाए। एहतजाज आ गए यहाँ पर पुरअमन एहतजाज के लिए, ताकि जो है रेत मजदूरी ज़िला पुलवामा काकापुरा ब्लॉक में है वो पिछले 2 महीने से बंद पड़ी हुई है, रोक दी गई है। और जो है हम जो है इस पर रोज़गार पे थे, जो है लाखों लोग वहाँ पर पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान थे ज़िला पुलवामा से, तो वो जो है बेरोज़गार हो गए हैं। हमारी ये रेत मजदूरी बहाल हो इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। में आ रहा है कि ठेकेदार पैसे नहीं भर रहा है और जो है हमारा रोज़गार बंद कर दिया गया है। हमसे रोज़ाना 500 रुपये एक कश्ती पे लेते थे, हिसाब से जो रॉयल्टी के नाम से वो लेते थे 500 रुपये पर कश्ती डेली, उस हिसाब से हमारे से पैसे लेते गए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं ये दे रहे नहीं, और वो उनको बोल रहे हैं कि ये लोग काम नहीं करते हैं, हम बीच में पिसे जा रहे हैं। यौम मादरी ज़बान के सिलसिले में जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की जानिब से आज एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्किदा इस प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने कश्मीरी को घरों में आम करने और निसाबी किताबों को मयारी बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर मौसीकी भी पेश की गई। अच्छी बात है कि हमारे तमाम कॉलेजों और स्कूलों में इस वक्त कश्मीरी पढ़ाई जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनको क्या पढ़ाया जाए। ये ठीक है कि हमारे नौजवानों को इससे रोज़गार मिलता है, ये ठीक है, लेकिन जो दरसी किताबें वहाँ पढ़ाई जाएं वो मयारी होनी चाहिए, वो इस काबिल होनी चाहिए कि वो अंग्रेज़ी का मुकाबला कर सकें। कश्मीरी ज़बान के लिए एक दरपेश मसाइल हैं,
کوئی اسکرپٹ کے حوالے سے اس کو تنگ کر رہا ہے, کوئی اس کو آفیشیل لینگویج کا ایک شہد منہ میں ڈال کر کے اس کے خلاف سازش رچا رہا ہے. اس کے لیے ہمیں منظم ہونے کی کوشش ہے, کیونکہ اگر آپ نے کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ حملہ کیجیے, اس کو ختم کیجیے, قوم خود ختم ہو جائے گی. یوم مادری زبان کے تناظر میں کوٹھی باغ گرلز اسکول سری نگر میں کلچرل پروگرام پیش کیا گیا. ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کشمیر کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں کئی موسیقی پروگرام اور ڈرامے پیش کیے گئے. مقررین نے کشمیری زبان کے تحفظ کے حوالے سے بات کی. ڈائریکٹر ایجوکیشن نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی اپنی زبان کے فروغ پر مرکوز ہے. پنٕنۍ زبان بولنس منٛز پنٕنۍ زبان ویٚژناونس منٛز چھُنہٕ حتک کینٛہہ. سٲنۍ بچہِ ہٮ۪کن باقٕے زبان تہِ ہیٚچھِتھ, بچہِ ہیٚکہِ اردوٗ تہِ ہیٚچھِتھ, انگریٖزی تہِ ہیٚچھِتھ, مگر مٲج زبان چھےٚ سۭتۍ پکناوٕنۍ. یہِ چھِ سٲنۍ پہچان. خوشی ہٕنٛز کتھ چھِ یہِ کہِ یۄس نٔو تعلیٖمی پالسی چھِ, امہِ نَیہِ تعلیٖمی پالسی یۄس 2020 منٛز یہِ بارسس آیہِ, امہِ تعلیٖمی پالسی ہٕنٛدِ وساطت سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ اتھ زبٲنۍ وجہت تہٕ وسعت دِتھ. کٲشِر زبان یہِ چھُ قومیتُک نِشان, یہ چھُ قومن ہٕنٛز شناخت, لہذا چھِ عالمی پیمانس پٮ۪ٹھ پننہِ زبٲنۍ ہٕنٛز رٲچھ دٲری تِتھ کٔنۍ یِوان کرنہٕ یہِ أکِس ذہیٖن قومس, ہُشار قومس تہٕ بیٚیہِ غیوٗر قومن ہٕنٛز نِشٲنی چھِ آسان. پنٕنۍ زبان رٕژھراوُن, پننہِ ٹریڈِشن یِم زن رٮ۪وایت چھِ, پنٕنۍ رسمہٕ رٮ۪واج یِم زن چھِ تِم چھِس فِکرِ تیٚلہِ تران ییٚلہِ پنٕنۍ زبان گۄڈٕنٮ۪تھ أمِس فِکرِ ترِ. ادبی مرکز کمراز بارہمولہ نے یوم مادری زبان کی مناسبت سے اپنے دفتر میں کشمیری اسکرپٹ ورک شاپ منعقد کیا. تحریری مقابلے منعقد ہوئے. ڈی سی بارہمولہ اعجاز اسد نے ورک شاپ کا افتتاح کیا. ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ نے مرکز کی سرگرمیوں سے واقف کرایا. ڈی سی بارہمولہ نے ادبی مرکز کی ستائش کی. ایک ٹریننگ سیشن بھی منعقد کیا گیا. ظہور ہیگامی کی ایک کتاب کا رسم اجرا انجام دیا گیا. اس کا یہ تھا کہ کشمیری زبان جو اب جموں و کشمیر کی سرکاری زبان بھی ہے, اس کے حوالے سے جو ہمارے ضلع کے افسران ہیں ان کو روشناس کیا جائے, اور ضلع بارہمولہ کو جناب اعجاز اسد ضلع ترقیاتی کمشنر کی قیادت میں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ کشمیری زبان کا جو آفیشیل سٹیٹس ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا آغاز ضلع بارہمولہ سے ہوا ہے. اس ورکشاپ میں ضلع بھر کے تقریباً 50 سے زائد آفیسران نے شرکت کی, تو ہم ڈی سی صاحب اور دیگر ضلع انتظامیہ کے افسران کا انتہائی مشکور ہیں. مادری زبان کے عالمی دن کی مناسبت گورنمنٹ ڈگری کالج کلگام میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. کشمیری شعراء اور سماجی کارکن شریک ہوئے. کالج پرنسپل, اساتذہ اور طلباء اس محفل میں موجود تھے. طلباء اور شعراء نے کہا کہ مادری زبان ایک شخص کی شناخت ہے اور ہر ایک کو اس کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے. اساتذہ مادری زبان کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کشمیری زبان محبت, امن اور بھائی چارے کی علامت ہے. مادری بھاشا دیوس کے سلسلے کے تحت بوائز ہائر سیکنڈری اسکول اننت ناگ میں ایک تقریب کا اہتمام ہوا. کشمیری کو مادری زبان کے طور پر مزید فروغ دینے اور اسے اسکولوں میں پوری طرح سے رائج کرنے پر اس دوران زور دیا گیا. سرکاری سطح پر اس حوالے سے اٹھائے جا رہے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. طالبات نے کلچرل پروگرام بھی پیش کیے. کشمیر میں ہر کوئی بچہ کشمیری تو بولتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ پورے ان کو وہ ریسورسز نہیں مل رہے ہیں جو اسکولوں میں ہونے چاہیے. اسکولوں میں اچھی طرح سے اگر اس پہ زیادہ فوکس دی جاتی ہے, چھوٹی کلاسوں سے بڑے کلاسوں میں, پھر ہائر سیکنڈری لیول پہ, کالج لیول پہ پوسٹس نکلیں گے, باعث تو ہمارے جو بچے ہیں ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جائے. ہم پڑھیں گے لیکن ہمیں اپنی زبان کو زندہ رکھنا ہے, کیونکہ ہم کتنے بھی ٹائم کسی ملک میں رہے, کسی بھی ٹائم ہم گھر آ سکتے ہیں, ہمیں یہاں پہ کوئی زبان یوز نہیں کرنی ہے, کیونکہ ہمیں صرف اور صرف کشمیری یوز. رہبر تعلیم ٹیچرز فورم نے تعلیمی کانفرنس منعقد کی. موجودہ حالات میں اساتذہ کا رول کے موضوع پر منعقدہ کانفرنس میں ٹیچرز اور ماہرین تعلیم نے حصہ لیا. مقررین نے حکام پر زور دیا کہ اتوار کے سوا تمام تعطیلات کو منسوخ کر دیا جائے تاکہ کووڈ کی وجہ سے طلباء کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو سکے. فورم کے چیئرمین فاروق احمد تاندرے اور ضلع صدر محمد یعقوب نے شرکت کی.
منتظم اور ZP واگورا محمد صادق نے کہا کہ موجودہ تناظر میں ٹیچرز کے رول پر خیالات کے تبادلے کے لیے اور شعور بیدار کرنے کے لیے کانفرنس منعقد کی گئی۔ 75% رزلٹ آیا ہے 12th کا جموں ڈویژن میں، اس میں 38 پوزیشنیں سرکاری اسکولوں کو ملی، وہ اسی وجہ سے ملی کہ کووڈ-19 کے دوران استادوں کو جو کام رہا ہے یہ اسی کی بدولت ہوا ہے۔ تو استاد ہر طرح سے تیار ہے۔ اب ہماری طرف سے ہم اپنے آنریبل LG صاحب کو اور محکمہ تعلیم کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان سے ہماری یہی گزارش ہوگی کہ جو 1 سال کا تعلیمی لاس ہوا ہے اس تعلیمی لاس کو پورا کرنے کے لیے کہ جو سنڈے کے علاوہ جتنی بھی چھٹیاں ہیں، جو چھٹیوں کا کیلنڈر ہے UT جموں کشمیر میں، سنڈے کے علاوہ جتنی بھی چھٹیاں ہیں ان کو قلعدم کیا جانا چاہیے اسکولوں میں استادوں کے لیے۔ کشمیر میں ایک بین الاقوامی یونیورسٹی قائم کرانے کے لیے بنائے گئے یونیفور کشمیر نامی ٹرسٹ نے بانڈی پورہ کے حاجن علاقے میں ایک پروگرام منعقد کیا۔ ٹرسٹ کے سربراہ ڈاکٹر محبوب مخدومی آکاش وانی سری نگر کیندر کے سابق ڈائریکٹر سید ہمایوں قیصر اور مختلف طبقے ہائی فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد پروگرام میں شریک رہی۔ چیز یہی تھی کہ ہم ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جا کے لوگوں کو اس بارے میں اویئر کرتے ہیں۔ وی گو فار اویئرنیس کیمپینز سو دیٹ وی ہیو ڈسٹرکٹ ٹیمز ایز ویل۔ جیسے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کی ٹیم یہاں پہ ہے، ڈاکٹر امین فیاض صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں یہاں سے، ان کی دعوت پہ آج ہم یہاں پہ۔ ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا۔